ہمارے ملک میں آئے دن کوئی ایسی مثال رقم ہو رہی ہے جس سے بحیثیت قوم ہمارا سر ہر بار جھک جاتا ہے۔ شخصی آزادی کی پامالیوں سے لے کر توہین قرآن و سنت تک ہمارے ہاں اس ملک میں اب تک کیا نہیں ہو چکا اور نہ جانے کیا کچھ ہونا باقی ہے۔ عالمی سپریم کورٹ نے قادیانیوں کے حق میں ایک ایسا فیصلہ سنایا ہے جو مستقبل میں پورے ملک کی بنیادیں ہلا کے رکھ دے گا۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے موجودہ اتحادی حکومت بنانے کے پیچھے دراصل مقصد بھی یہی ہے کہ ان دشمنان ملت کے ہاتھ مزید مضبوط کیے جائیں اور انہیں کھل کر کھیلنے کی اجازت دے دی جائے۔ آج یقیناً 1973 کے شہدائے کرام کی ارواح ماتم کر رہی ہوں گی کہ ان کی قربانیاں آج 40 سال بعد پھر سے رائے گاہ چلی گئی۔ محترم ناظرین، قادیانی محض ایک مذہبی اقلیت نہیں بلکہ اسلام کی پیٹھ میں گھونپا ہوا مغربی استعمال کا وہ خنجر ہے جن کا بنیادی مقصد ہی پاکستان کو تباہ کرنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کی نہیں بلکہ دین اسلام کی بنیاد کو ہی پارا کر دینے والا کون سا فیصلہ سنایا ہے۔ دوستو، قیام پاکستان سے بھی کئی عشرے قبل قادیانیت ایک نامی فتنہ مسلمانوں کی جڑوں میں اس لیے بویا گیا تھا تاکہ برصغیر میں موجود مسلمانوں کی مضبوط مذہبی شناخت کو ہی ختم کیا جا سکے۔ قیام پاکستان کے بعد ہمارے اکابرین کی انتھک محنت سے 17 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کے خلاف آئین میں ایک قانون پاس کیا گیا۔ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ملک کی وہ واحد اقلیت ہے جن کے لیے آئین میں ایک الگ شق بنانی پڑی اور انہیں آئینی طور پر غیر مسلم قرار دینا پڑا۔ ناظرین، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ قادیانی ایک جھوٹے اور نئے نبی کی پیروی کرنے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے پہ اڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا واحد مقصد خود کو مسلمان شو کر کے دوسرے مسلمانوں کا ختم نبوت پر یقین کو ختم کرنا ہے اور انہیں اپنے جیسا بنانا ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں ہر مذہب میں جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے ہیں سب اپنی اپنی الگ شناخت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن قادیانی واحد فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں اور خود کو احمدی یا قادیانی کہلوانے پر راضی نہیں ہوتے اور نہ ہی اپنے مذہب کو اسلام سے الگ تسلیم کرتے ہیں۔ 1974 میں قادیانیوں کو آئین میں ترمیم کے ذریعے ایک غیر مسلم اقلیت اس لیے قرار دینا پڑا تاکہ یہ کھلے عام اپنی عبادت گاہیں نہ بنا سکے اور نہ ہی اپنی تبلیغ کر سکے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے پہ ہی ضد کرتے ہیں اور اب تک کرتے آ رہے ہیں۔ ان کی تبلیغ پہ پابندی لگانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ اس دھوکے بازی کا سہارا لے کر دوسروں کو اپنے دین کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اللہ ان علماء کرام اور اکابرین کا بھلا کرے اور ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائے، آمین، جنہوں نے اس آئینی اور قانونی جدوجہد میں اپنا حصہ ڈالا اور ان کا بھیانک اور گھناؤنا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تب بھی اس سسٹم میں قادیانی نواز لوگ موجود تھے اور آج بھی اس سسٹم میں قادیانی نواز لوگ موجود ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ لوگ قرآن کریم میں جہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے وہاں پہ یہ اپنے جھوٹے اور کذاب مرزا نبی غلام قادیانی کا نام لیتے ہیں۔ اس کذاب کا پورا نام مرزا غلام احمد تھا، لیکن احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اس لیے اکابر علماء کرام اس کا نام لیتے ہوئے اس کو مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں اور اس کے نام میں احمد کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتے۔ لیکن تب سے لے کر اب تک 40 سال کے عرصے میں قادیانی یہی کوشش کرتے رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کی تبلیغ پہ لگی ہوئی یہ پابندی ہٹ جائے تاکہ یہ کھلے عام مسلمانوں کو ایک بار پھر سے بے وقوف بنا سکے۔ یہ مسلمانوں کو ان کے ایمان سے گمراہ کرنے کے لیے بڑی بڑی رقمیں، خوبصورت لڑکیاں، جائیدادیں، پرتعیش زندگی دینے کی نہ صرف آفر کرتے ہیں بلکہ ایسا کرتے بھی ہیں کیونکہ ان کا واحد مقصد مسلمانوں کو ایمان کی دولت سے محروم کرنا اور ان کی جڑیں کاٹنا ہے۔ اسی سلسلے میں سپریم کورٹ میں کافی عرصے سے ایک درخواست زیر سماعت تھی جس میں قادیانیوں کے اوپر سے یہ تبلیغ کی پابندی ہٹانے کی بات کی گئی۔ اب تک یہ درخواست طاقتور حلقوں کی وجہ سے خارج نہیں کی جا سکی، لیکن کوئی بھی چیف جسٹس اس فیصلے کو قادیانیوں کے حق میں کبھی نہیں کر سکا تھا، یہاں تک کہ پاکستان کی تاریخ میں قائم مقام
چیف جسٹس جو کہ ایک ہندو تھے اور جن کا نام چیف جسٹس اناب پرواداستان تھا، انہوں نے بھی یہ فیصلہ نہیں کیا۔ پہلی بار سپریم کورٹ نے اپنی سماعت کے دوران اس کیس کا آخر کار فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور آپ کو یہ جان کر جھٹکا لگے گا کہ یہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جو اپنے آپ کو اور اپنے باپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی غلط ترجمہ اور تشریح کی کھلی اجازت دے دی ہے، بلکہ انہیں اپنا قرآن اور ان کی اپنی تفسیر ترجمے سمیت جس میں شدید تحریف اور رد و بدل کر دیا گیا ہے، اسے چھاپنے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس عمل سے قادیانیوں کو کس قدر کھلا اور سنہرا موقع ملا ہے، یہ کہ وہ اب کھلے عام بھولے بھالے اور ان پڑھ مسلمانوں کو آسانی سے بیوقوف بنا سکیں گے، اور یہ اپنے نبی کو حضرت عیسیٰ سے تشبیہ دیتے ہیں، بلکہ یہ اس جھوٹے نبی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا جنم بھی مانتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق اس جھوٹے نبی میں نعوذ باللہ استغفر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارواح مبارک حلول کر گئی ہیں۔ اب آپ آنے والے مستقبل کا اندازہ لگائیے اور سوچئے کہ یہ معاملہ آخر کہاں پر جا کے رکے گا۔ آخر اس موقع پر جب پورے ملک میں شدید آئینی اور سیاسی بحران چل رہا ہے، اس نازک فیصلے کو اس طرح کے نازک موقع پر جاری کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اصل میں اس فیصلے سے ایک تیر سے دو شکار کیے گئے ہیں، اور عوام کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا۔ اس وقت ملک میں جاری آئینی اور سیاسی بحران کے پیچھے دراصل ریاست اور اشرافیہ ہیں جو اپنی من پسند حکومت لانا چاہتے ہیں اور جن کے راستے کی بڑی رکاوٹ عوام ہے۔ دوسری طرف قادیانی نواز شریف اپنی سائٹ پہ رکھنا اور حکومت سازی میں انہیں مخصوص نشستوں سمیت اکثریتی نشستوں پہ حصہ دینا مقصود تھا۔ اس لیے اس فیصلے کو اس موقع پر جاری کرنے کی ایک وجہ عوام کا دھیان موجودہ آئینی اور سیاسی بحران سے ہٹا کر اس فیصلے کی طرف لگانا ہے، تاکہ اس فیصلے کی آڑ میں اشرافیہ پوری طرح سے کھل کر کھیلتے ہوئے اپنی من پسند حکومت اقتدار میں لا سکیں، اور دوسری طرف ان طاقتور قادیانی حلقوں کو اپنی حمایت پر یقین دلاتے ہوئے ان سمیت اپنے غیر ملکی آقاؤں کو بھی خوش کیا جا سکے۔ حالانکہ عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس فیصلے کو ریورس کرنے اور ان قادیانیوں کو ایک بار پھر ان کی عبادت گاہوں اور ان کے گھروں تک محدود کر دینے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے ایک عوامی حکومت۔ اگر اس ملک میں ایک عوامی حکومت ہوگی جو 2/3 اکثریت سے حکومت میں آئے گی، تو وہی ایک آئینی ترمیم کے ذریعے اس فیصلے کو پھر سے ریورس کر سکتی ہے، اور مستقبل کے لیے بھی سپریم کورٹ میں پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ وہ اس طرح کے کسی بھی کیس کی نہ تو سماعت کرے اور نہ ہی اس پر کوئی فیصلہ جاری کرے۔ دراصل یہ فیصلہ اس موقع پر جاری بھی اسی لیے کیا گیا تاکہ عوام اس فیصلے کے نتیجے میں ہونے والے غموں سے اور اشتعال میں آ کر موجودہ آئینی اور سیاسی مسائل کی جدوجہد کو ترک کر دے، اور اس کی آڑ میں غیر ملکی آقاؤں کے دونوں منصوبے پورے کیے جا سکیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تمام کھیل کھیلنے والے اپنے آپ کو قوم کا خیرخواہ کہتے ہیں اور خود کو بڑے فخر سے مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے میں یہ دن دہاڑے کسی بھی بے شرمی کی ہر حد کراس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس فیصلے کے نتیجے میں ملک میں جاری سیاسی اور آئینی بحران میں نہ صرف بہت زیادہ اضافہ ہوگا، بلکہ اس نازک موقع پر عوام میں مزید انتشار اور انارکی پھیلے گی، جس کا طاقتور حلقوں کو ابھی شاید اندازہ نہیں۔ گراؤنڈ لیول پر عوامی مزاج کی ڈائنامکس بالکل مختلف ہوتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ فیصلہ بھی عوامی شعور اور مزاحمت کی وجہ سے انہی طاقتور حلقوں اور غیر ملکی آقاؤں کے گلے پڑنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائیں اور پاکستان کو ایک مستحکم ریاست بنائیں، تاکہ یہاں پر بسنے والے لوگ حقیقی معنوں میں پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا سکیں اور دین اسلام پر بڑھنے والے اس طرح کے بڑے بڑے فتنوں کو روک سکیں۔ آمین ثم آمین۔